وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ. یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. ہم نے آپ کے اوپر قرآن حق کے ساتھ اتارا. اس کا کیا معنی ہے کہ حق کے ساتھ؟ کتاب حق پر مبنی ہے، یعنی قرآن حق لایا ہے. کیا ہوتا ہے حق؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، سچ ہے. تو حق بمانا سچ، یعنی مکمل سچائی پر مبنی، یہ ایک معنی ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ سچائی پر مبنی ہے لہذا یہ حق رکھتی ہے کہ پھر اس کو مانا بھی جائے. کتاب کے اندر سب حق ہے، سب سچ ہے، سب درست ہے. مثلا کتاب میں کیا کچھ ہے بتائیے؟ احکامات. اس کتاب میں احکامات ہیں، تو احکامات حق کے ساتھ ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کے احکامات کس پر مبنی ہیں؟ عدل پر مبنی ہے. کوئی حکم اللہ کا بندے پہ ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کتاب سراسر حق ہے. تو کتاب میں کیا ہے؟ مثلاً احکام ہے، تو احکام اس کے کس پر مبنی ہے؟ انصاف پر مبنی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کیا گیا. اور کیا ہے اس کتاب میں؟ قصے ہیں، تو قصے حق پر مبنی ہیں. کیا مطلب؟ جیسے سورۃ یوسف کے شروع میں آتا نا نحن نقص علیک احسن القصص، تو قصے حق پر مبنی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بالکل سچے ہیں اور فائدہ مند ہے کسی مقصد کے ساتھ. اب حق کا یہاں کیا معنی ہے؟ با مقصد ہے. کچھ قصہ گوئی محض تفریح کے لیے ہوتی ہے، اور یہ قصہ گوئی تفریح کے لیے نہیں ہے. یہ قصہ گوئی کس کے لیے؟ رہنمائی کے لیے ہے اور حق پر مبنی. اچھا، اور کیا ہے کتاب میں؟ بشارتیں بھی ہیں، اور وہ بشارتیں کیسی ہیں؟ بالکل سچی ہیں. اور کیا ہے؟ وعیدیں ہیں، اور وہ وعیدیں کس پر مبنی ہیں؟ سچ پر مبنی ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے. اور اس میں خبریں بھی ہیں آنے والے حالات کی، تو وہ خبریں کس پر مبنی ہیں؟ حق پر مبنی. تو جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے، اب اگر متشابہات ہیں اس کے اندر تو وہ بھی حق پر مبنی ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کو اتارنے کی بھی کوئی حکمت ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، یعنی سارا قرآن حق ہے. اچھا، کتاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ کتاب لکھی ہوئی چیز. روٹ کیا ہے؟ کاف تابع کتبن، ٹھیک ہے. کتبن کا لفظی معنی کیا ہے؟ کتبن مراد اس سے نہیں، لفظی معنی. کتبن کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا. کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں عربی میں. لشکر میں کیا ہوتا ہے؟ رنگ رنگ کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر قبیلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں. جیسے کفر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سطر، ٹھیک ہے. کتبن کا لفظی معنی کیا ہے؟ جمع. کتاب کو پھر کتاب کیوں کہا گیا؟ ایک موضوع سے متعلق باتیں جمع ہوتی. یہ کتاب ہے اس کے بارے میں، یہ کتاب ہے اس کے بارے میں، تو اس ایک خاص مضمون کو جمع کیا جاتا ہے نا. یا پھر ایک خاص رائٹر کی رائٹنگز جمع کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ عربی زبان جو ہے یہ بہت رچ لینگویج. ہر لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا کلمہ یا محمل. اور کوئی لفظ عربی زبان کا محمل نہیں، ٹھیک ہے. یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے کسی زبان کی کہ اس میں کچھ بھی محمل نہیں، بلکہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ایک حقیقی معنی رکھتا ہے، یعنی اپنے مدلول کی پہچان رکھتا ہے. جیسے کتاب بولتے ہوئے ہم میں سے کبھی نہیں کسی نے سوچا ہوگا کہ کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں. کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اندر جمع کر رکھا. یہ کتاب کہاں لکھی ہوئی؟ لوح محفوظ میں. اور کہاں ہے؟ ہمارے سامنے کاغذوں میں، مصحف میں، ٹھیک ہے. قرآن کا لفظی معنی بھی کیا ہے بتایا گیا؟ جمع کرنا، کہ انا علینا جمعہ وقرآنہ، ٹھیک ہے. اچھا، کتاب لکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ارینج کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو قرآن جو ہے یہ کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے. لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں، لکھی ہوئی ہے ہمارے سامنے یعنی کاغذ پر. تو یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے. انزلنا الیک الکتاب بالحق
مصدقاً کس لیے آئی ہے؟ تصدیق کرنے کے لیے. کس کی؟ لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے، یعنی اس سے پہلے. من الکتابی کتابوں میں سے، یعنی تمام کتابیں. یہاں الکتاب سے مراد اسم جمع ہے، یعنی ساری کتابیں جو پہلے اس سے آئیں اس نے ان سب کی تصدیق کی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کا لفظ جو ہے ہے میم نون سے ہے. ہمنتن کہتے ہیں حاکم کو یا شاہد کو، نگہبان کو. تو مہیمنن علیہ اس پر، اس کس پر؟ پچھلی کتابوں پر. یعنی یہ کتاب پچھلی کتابوں پر کیا ہے؟ مہیمن ہے، یعنی کیا کرنے والی ہے؟ ان کی ایک تو تصدیق کرنے والی ہے، دوسرے یہ کہ ان کے اوپر حاکم ہے. مہیمن کا ایک معنی کیا ہے؟ حاکم. ایک معنی کیا ہے؟ نگہبان. یعنی یہ ان کی بھی حفاظت کر رہی ہے. کس معنی میں؟ کہ وہ جو تحریف و تبدیل ہو گئی تھی ان کے ہاں، اس کتاب نے کیا کیا؟ پریزرو کر دیا، واپس لا کے ان کو محفوظ کر دیا. اب کوئی نہیں اسے تبدیل کر سکتا. یعنی قرآن پاک میں بہت سی چیزیں ایسی جو پہلی کتابوں میں بھی تھی، لیکن وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئی وہ. تو اس کتاب نے ان کو محفوظ کر دیا، ان کانسیپٹس کو جو پچھلی کتابوں میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اچھا، حاکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والا. یہ کتاب کیا ہے؟ فیصلہ کن، ناسخ. اور پچھلی کیا ہے؟ منسوخ. ٹھیک ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس کتاب نے پچھلی کتابوں پر فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اس قرآن کے مطابق ہے وہی صحیح ہے اور جو اس کے مخالف ہے وہ ٹھیک نہیں. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ اہل کتاب کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان. بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے. کہاں؟ قرآن میں. بما انزل اللہ کیا ہے؟ اللہ نے جو نازل کیا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن. ولا تتبع، اور نہ تم پیروی کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس چیز کی پیروی نہ کرو؟ اہواءہم، ان کی خواہشات کی. اہوا کس کی جمع ہے؟ ہوا کی. ہوا خواہش نفس. ہوا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے گرنا. ہوا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے گرنا، نیچے گرنا. تو خواہش نفس کو کیوں ہوا کہا گیا؟ انسان اس کے پیچھے چل پڑے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا سوائے ہلاکت کے. تو آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ دیکھیے کہ کس قسم کا حکم ہے نا کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہ کیجئے کہ جو یہ چاہیں. اما جاءک من الحق، اس سے منہ موڑ کر. اما کا کیا معنی ہوگا یہاں؟ یعنی اس کو چھوڑ کر. جاءک من الحق، جو حق میں سے آپ کے پاس آیا، یعنی قرآن میں. لکل جعلنا، واسطے ہر ایک کے بنائی ہم نے. منکم، تم میں سے. شرعتن، شریعت. شرع کا لفظ کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے؟ شین رے این، شرع. مراد سے شریعت ہے، لیکن لفظی معنی شرع کا ہوتا ہے صاف کھلا راستہ جو پانی کی طرف لے جائے. پانی کے راستے کی بات کیوں کی گئی ہے یہاں؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں بعض قبائل ایک جگہ نہیں رہتے تھے، وہ مسلسل کیا کرتے؟ ٹریول کرتے رہتے تھے، صحرا نوردی کرتے رہتے تھے، اور جہاں پانی اور چارہ وغیرہ دیکھتے وہاں پر پڑاؤ ڈال لیتے. تو پانی ان کی زندگی میں بہت عام طور. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پانی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے. تو یہاں پر پانی کی طرف لے جانے والا راستہ، اس کو ایک طرح سے مجازی معنوں میں بھی استعمال کیا گیا کہ پانی کیا ہے؟ دراصل پانی زندگی ہے نا. کس کی زندگی؟ جسم کی زندگی. تو ہماری ایمانی زندگی کے لیے کیا اہم ہے؟ اس کے لیے اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. تو قرآن کو، دین کو عموماً بارش سے یا پانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو شریعت کیا ہے؟ دراصل وہ راستہ ہے جو ہماری منزل تک، اصل دین تک ہمیں لے جاتا ہے. وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی اطاعت کے اوپر یا اللہ کے دین پر جماتا ہے. اور منہاج کا لفظ کس سے تھا؟ نہج سے. نون ہے جیم، نہج. نہج کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ. تو یہاں پر شرعتم و منہاجہ پھر کیا ہوا؟ شرعتن تو شریعت ہے، اور منہاجہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا یا شریعت کے راستے پہ چلنا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو انبیاء جو تھے وہ تمام کے تمام ایک ہی دین لے کر آئے تھے، ان کی شریعتیں مختلف تھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نحن معاشرۃ الانبیاء اخوۃ اللہ، کہ ہم انبیاء کا جو گروہ ہے وہ کیا ہے؟ اللتی بھائی ہیں. اللتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. تو باپ ایک سے مراد کیا ہے؟ اصل ایک ہے، دین ایک ہے، اور مائیں مختلف ہیں، مراد یہ کہ شریعتیں. اور شریعتیں مختلف کیوں ہوئی؟ حالات اور ضروریات کے مطابق ہر دور میں مختلف لوگوں کو دین پر عمل کرنے کے مختلف طریقے سکھائے گئے. یعنی دین ایک ہی ہے، یعنی وہ منزل ایک ہے، سب کی راستے مختلف ہیں، یعنی مختلف راستوں سے پہنچے وہیں پر ہیں. سمجھے؟ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا کا مطلب کیا ہوا؟ ہر ایک کے لیے. ہر ایک کا کیا مطلب ہے؟ ہر قوم یا ہر نبی جس قوم کی طرف آیا ان کے لیے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً یعنی شریعت، وَمِنْهَاجًا اور شریعت پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے مختلف رکھا ہے. پانی کیا ہے؟ دین. اور شریعت کیا ہے؟ وہ کھلا راستہ جو اس اصل دین ہی کی طرف لے کے جانے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شریعت طریقے ہیں، یہ سمجھیے آپ، وسیلہ ہے. جیسے راستہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہاں آپ آتے ہیں اور ایک راستہ طے کر کے آتے ہیں، تو وہ راستہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے یہاں آنے کے لیے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہنچنا. تو اسی طرح جب آپ دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ کی رضا تک پہنچنا. تو اس کے لیے جو آپ کو کام بتائے گئے ہیں وہ کام شریعت کہلاتے ہیں، یعنی وہ طریقے شریعت کہلاتے ہیں جس سے اصل مقصود اس دین تک پہنچنا ہے یا اس کام تک پہنچنا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. وَمِنْهَاجًا، منہاجا کا لفظ منہج سے نکلا ہے. منہج، نون ہے جیم سے، نہج. آپ نے کبھی لفظ نہج پڑھا؟ اس نہج پر پڑھتے ہیں نا اردو میں، نہج کھلا راستہ، واضح راستہ، روشن راستہ، دین کا راستہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ دین کا راستہ. ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت اور دین کا راستہ بتا دیا. تو ہر ایک سے مراد کون ہے یہاں؟ جتنی بھی امتیں آئیں آج تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ آئے ان سب کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ان کو شریعت دی، واضح راستہ بتا دیا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک امت بنا دیتا، کوئی اختلاف نہ کرتا، سب ایک ملت ہوتے، فروعات میں بھی متفق ہوتے. وَلَكِنْ، لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو، یعنی اس نے آزمایا ہے تم کو. کس میں؟ فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اس نے دیا تم کو. کیا دیا؟ شریعت جو دی، کیونکہ اوپر شریعت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ یہ شریعت اور منہاج جو تم کو دیا یہ اس لیے تھا تاکہ تمہیں آزمائے. آزمائش کیا ہے؟ کہ کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اور اسی وجہ سے کچھ چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں اور کچھ آسان. اور آزمائش کیا ہے ہماری شریعت کے معاملے میں؟ کہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہے یا نہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک امت بنا دیتا. یعنی کوئی انکار نہ کرتا، سب ماننے والے ہوتے، لیکن اس نے تمہیں آزادی دے کر، اختیار دے کر آزمایا کہ کون قبول کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو سبقت کرو نیکیوں میں. فَاسْتَبِقُوا کا کیا مطلب ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ سبق. اچھا، یہ جو سبق آپ پڑھتے ہیں اس کو کیوں سبق کہتے ہیں؟ یعنی آپ کھولتے ہیں اچھا آج کا سبق نمبر، تو آپ ایک درجہ آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ آگے بڑھو یا وہیں کھڑے رہو؟ سبق نمبر کس پہ رہو؟ فَاسْتَبِقُوا، آگے بڑھو. الخیرات، خیرات کس کی جمع ہے؟ خیرتن کی، خیر سے نکلا ہے. خیر کیا ہوتا ہے؟ یدعون الی الخیر. معروف اور خیر الگ الگ استعمال ہوا اس آیت میں. معروف خیر سے الگ چیز ہے، مراد اور مدلول آگے جا کے ایک ہو سکتا ہے، لیکن لفظوں میں فرق ہے تو معنی میں بھی فرق ضرور ہے. یہاں خیرات سے مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ خیرات غریب کو دیتے ہیں وہ
ہر وہ چیز جو شریعت نے ہمیں دی، ہر وہ حکم جو اللہ نے ہمیں دیا، وہ سب خیرات ہیں. فاستبقوا الخیرات، خیرات میں آگے بڑھو. کس میں آگے بڑھو؟ ہر حکم ماننے میں. اور پھر کس سے آگے بڑھو؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اچھا یہ اب حکم جو ملا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو اس سے تو آپس میں لڑائی نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے نا، اب آپ سب امتحان دیتے ہیں، پھر آپ کا نتیجہ ہوتا ہے تو کسی کے نمبر زیادہ آ جاتے کسی کے کم، تو اس سے تو آپس میں وہ پھر حسد نہیں شروع ہو جاتا. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ حکم ملا ہے کہ سب دوڑو نیکیوں کی طرف، تب جب سب دوڑیں گے تو مقابلہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اچھا اس مقابلے میں پھر کیا حسد نہیں ہوگا ایک دوسرے سے؟ جواب دیں. دیکھیے دین کے معاملے میں جو ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے وہ حسد نہیں کہلاتا. اس میں کوئی آگے بڑھ رہا ہو تو انسان سوچے کہ میں بھی آگے بڑھوں، یہ پسندیدہ ہے. یہ مقابلہ جسے کہتے ہیں نا ہیلدی کمپٹیشن، یہ مقابلہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، ہونا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ نیکی کے رستے پہ چلنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا مقصد ایک ہوتا ہے نا. وہ سب کیا سوچتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم سب ایک ہی رستے کے مسافر ہیں. اور وہ خوش ہوتے ہیں دوسروں کو بھی آگے بڑھتا دیکھ کر. ایک نیک شخص کی پہچان کیا ہے کہ وہ کسی کو نیکی میں آگے بڑھتا دیکھ کے پریشان ہوگا یا پیچھے رہتا دیکھ کے پریشان ہوگا؟ تو پھر حسد تو نہ ہوا نا. ٹھیک ہے نا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ ہر ایک کو کس کی طرف بلائے گا؟ اللہ کی طرف بلائے گا نا. اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص نیکی میں آگے جا رہا ہے تو اس کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ خوشی ہوگی. اور اگر کسی وقت یہ خیال ہے کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں تو وہ غم یا حسد دوسرے پہ نہیں ہوگا، وہ اپنے پر ہوگا. تو یہ ایک صحت مندانہ مسابقت ہوگی. اس لیے اللہ کا کوئی حکم کس سے خالی نہیں؟ حکمت سے خالی نہیں. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. مرجع کا کیا مطلب ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا. کیسے لوٹنا ہے؟ کب لوٹنا ہے؟ جب بلائے گا. ایسے ہی ہے نا. کوئی تاریخ پتا ہے؟ بتائیے. یہ موت کی طرف اشارہ ہے نا، مر کے لوٹے گا ہر شخص، اور کسی کو اپنی موت کا وقت نہیں پتا. کل نفس ذائقۃ الموت، اور الی اللہ کا لفظ پہلے آ گیا. طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا، کہ اسی کی طرف جانا ہے، کسی اور طرف نہیں جا سکتے. حسر ہے اس میں. جمیعاً، کچھ لوگ جائیں گے اور باقی بھاگ جائیں گے کہیں؟ نہیں، سب کے سب. فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو. نبأ کون سی خبر ہوتی؟ اہم خبر. پھر وہ بتائے گا تم کو، یعنی اسے پتہ ہے کہ ضروری بتایا جائے گا. بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، فیہ تختلفون، جن چیزوں میں اختلاف کرتے، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. اور دنیا میں اگر اختلاف ہو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،